نہیں بس پہلے یہ ہو جائے پھر اس بارے میں سوچتے ہیں، حیام نے فائل بند کرتے ہوئے کہا۔ وہ تو شکر تھا کہ اس دن جانے سے پہلے اصغر، حیات اور پھپھو پہ میں نے ٹریکنگ چپ لگا دی تھی، ورنہ ان تک پہنچنا مشکل ہو جاتا۔ لیپ ٹاپ اسکرین پہ شو ہوتی لوکیشن کو دیکھ کے کہا تو ارحم نے اس بات میں سر ہلایا۔ اور جو چپ میں نے تمہیں بسام کو دینے کے لیے دی تھی اس کا کیا؟ اس چپ کی لوکیشن ابھی تک ایکٹیویٹ نہیں ہوئی، ارحم نے سوالیہ لہجے میں پوچھا۔ میں نے کل رات ہی دی تھی بسام کو اور کہا تھا کہ کیسے بھی کر کے فرا میں وہ چپ انسٹال کر دے، شاید ابھی تک وہ کر نہ سکا ہو، حیام نے کندھے اچکا کے کہا۔ تو ارحم نے گہری سانس لے کے فائلز سمیٹیں اور اٹھ کھڑا ہوا۔ تم پوچھ لو بسام سے، ورنہ پھر میں کچھ کرتا ہوں۔ ارحم کے کہنے پہ حیام نے اس بات میں سر ہلایا۔ نہیں فکر مت کرو، وہ کر لے گا، اگر نہ کر سکا تو میں مینیج کر لوں گی۔ حیام کے کہنے پر ارحم نے اس بات میں سر ہلایا اور قدم باہر کی جانب بڑھائے۔ بسام جیسے ہی شاور لے کے باہر آیا تو روم میں فرح کو دیکھ کے ماتھے پہ بے شمار بل نمودار ہوئے۔ مائسہ کی اس دن کی حرکت کے بعد سے فرح واپس اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، مگر آج وہ پھر اپنے سامان سمیت بسام کے بیڈ روم میں تھی۔ حیام کی بات یاد آنے پہ بسام نے کچھ کہنے کے بجائے کبرڈ میں سے وہ چپ نکالی اور روم میں آیا۔ یہاں کیا کر رہی ہو تم؟ بسام نے سخت لہجے میں کہا تو فرح نے قدم اس کی جانب بڑھائے۔ اپنے شوہر کے کمرے میں کیا کرتے ہیں؟ بسام کے نم بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا تو بسام نے خون خوار نظروں سے فرح کو گھورا۔ بہت جلد نہیں خیال آ گیا شوہر کے کمرے کا؟ بسام نے طنزیہ لہجے میں کہا تو فرح نے دانت پیس کے اسے دیکھا۔ اس دن تو لوگوں کو میری محبت کی نشانیاں دکھا رہی تھیں، مگر مجھے تو دیکھنا ہی نصیب نہیں ہوئی۔ فرح کی گردن پہ انگلی ٹریس کرتے ہوئے کہا تو فرح بدک کے پیچھے ہوئی تو بسام نے آئی برو اچکا کے اسے دیکھا۔ کیا شوہر ہوں نا تمہارا، تو پھر یہ ڈرامہ کس بات کا ہے؟ ویسے بھی کون سا پہلی بار قریب آ رہا ہوں تمہارے؟ بسام نے غرا کے کہا تو فرح نے اپنا خشک پڑتا حلق تر کر کے بسام کو دیکھا، جس کے چہرے کے تاثرات سپاٹ تھے۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، میں تو بس، فرح نے اپنے بازو بسام کی گردن میں حائل کرتے ہوئے شرما کے کہا تو بسام نے کوفت سے اس بلا کو دیکھا۔ اگر چپ لگانا ضروری نہ ہوتا تو وہ اس کے بازو کاٹ دیتا۔ فرح کے بال مٹھی میں دبوچ کے اس کی کمر میں بازو حائل کر کے اس کا رخ بدلا اور گردن سے بال ہٹا کر اپنے دانت وہاں گاڑے۔ یہ حرکت بسام نے اس لیے کی تاکہ فرح کو چپ محسوس نہ ہو، تو تکلیف سے فرح نے سسک کے بسام کو روکنا چاہا جو اب گردن پہ چپ لگا رہا تھا، جبکہ فرح بسام کی سخت گرفت میں تڑپ کے رہ گئی۔ تبھی روم کا دروازہ کھلا تو بسام نے فرح کی گردن سے سر اٹھا کے بائیں جانب دیکھا، جہاں مائسہ آنکھوں میں بے یقینی لیے بسام کو دیکھ رہی تھی۔ مائسہ کو روم میں دیکھ کے فرح نے مسکراتے ہوئے رخ بدل کے بسام کے سینے میں اپنا چہرہ چھپایا، جبکہ بسام فک چہرے سے کبھی مائسہ کو دیکھتا جو نیلی آنکھوں میں آنسو بھرے بے یقینی سے بسام کو دیکھ رہی تھی، اور کبھی خود کے گلے لگی فرح کو۔ مائسہ نے ہاتھ میں تھامے گلاب کے پھول کو زور سے مٹھی میں مسلا تو قطرہ قطرہ خون زمین پہ گرنے لگا، اور پھول کو بسام کی طرف اچھالتے ہوئے روتے ہوئے باہر کی جانب قدم بڑھائے، جبکہ بسام نے کسی اچھوت کی طرح فرح کو خود سے پرے دھکیلا اور باہر کی جانب دوڑ لگائی۔ مائسہ بات سنو میری، بسام نے چلاتے ہوئے کہا، جبکہ مائسہ کے قدموں میں تیزی آتی جا رہی تھی۔ اپنے آنسو پونچھتے وہ جیسے ہی سڑک کے درمیان میں آئی تو بسام نے مائسہ کا دوپٹہ کھینچا۔ وہ تڑپ کے پلٹی تو بسام نے اس کا بازو تھام لیا۔ ہاتھ چھوڑو میرا، بسام سے اپنا ہاتھ چھڑواتے مائسہ نے چلا کے کہا۔ بسام نے اس کا ہاتھ تھام کے اپنے قدم کار کی جانب بڑھائے۔ مائسہ کو زبردستی کار میں بٹھا کے خود ڈرائیونگ سیٹ پہ آ کے بیٹھا۔ بسام فلیٹ کا دروازہ کھول کے اندر داخل ہوا، مائسہ کو لا کے بیڈ پہ پٹخا اور بیڈ روم کا دروازہ بند کیا۔ دوسری بیوی ہے تو صحیح، اسے لے آئیں، مگر مجھے جانے دیں یہاں سے، مائسہ نے چلاتے ہوئے کہا، اور دروازہ کھولنے کی کوشش کی جو کہ کھلنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا، جبکہ بسام دیوار سے ٹیک لگائے جبڑے بھینچے مائسہ کو دیکھ رہا تھا۔
ماتھے کی رگیں پھولی ہوئی تھیں۔ بسام آگے بڑھا، مائسا کو باہوں میں بھر کے بیڈ پہ پٹکا اور اپنی جیکٹ اتار کے مائسا کے چہرے پہ پھینکی۔ تمہیں شرم نہیں آ رہی بسام؟ کچھ دیر پہلے تم اپنی دوسری بیوی کو باہوں میں بھرے کھڑے تھے، اور اب؟ مائسا نے روتے ہوئے کہا اور پلٹ کے تکیے میں چہرہ چھپا کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ بسام نے ایک تعصب بھری نگاہ مائسا کے بلکتے وجود پہ ڈالی اور گہری سانس بھر کے پیچھے ہوا۔ ہم معصوم شوہروں کی کمزوری بھی رب نے چن کے ان بیویوں کے آنسوؤں میں رکھ دی ہے، اچھے بھلے بندے کو بے بس کر دیتی ہیں۔ پتہ جو ہے کچھ اور تو کر نہیں سکتی، بس 2 آنسو اور شوہر کا کام تمام۔ بسام نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بڑبڑا کے کہا اور ایک بھرپور نگاہ مائسا کے وجود پہ ڈالی۔ موبائل نکال کے حیام کو چپ لگانے کا بتایا، پھر واپس مائسا کے پاس آیا۔ وہ ابھی بھی رونے میں مصروف تھی۔ ڈرا میں سے زخموں پہ لگانے والی ٹیوب نکالی اور بیڈ پہ مائسا کے قریب بیٹھ کر اس کے ہچکولے لیتے وجود کو دیکھا۔ مائسا پہ گرفت سخت کر کے اس کا رخ اپنی جانب کیا اور اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں تھاما۔ نرمی سے مائسا کے ہاتھ پہ ٹیوب لگا کے اپنے ہونٹوں سے چھو کے مائسا کی جانب دیکھا۔ آئندہ خود کو تکلیف مت دینا، سرد لہجے میں ایک ایک لفظ پہ زور دے کے کہا تو مائسا نے اپنا ہاتھ بسام کے ہاتھ سے چھڑوا کے اپنے سامنے کیا جہاں اب زخم پہ ٹیوب لگی ہوئی تھی۔ بس تھوڑا سا صبر کر لو اور خود کو تکلیف دینا بند کرو۔ مائسا کی گردن سے بال ہٹا کے وہاں اپنا دہکتا ہوا لمس چھوڑتے گھمبیر بوجھل لہجے میں سرگوشی کی تو مائسا نے سمٹتے ہوئے بسام کی شرٹ پہ اپنی گرفت سخت کر دی۔ بسام، مجھے بھوک لگی ہے، مائسا نے اپنے خشک پڑتے ہونٹوں کو تر کر کے کہا تو بسام نے جھک کے نرمی سے اس کے ہونٹوں کو چھوا اور 2 قدم کے فاصلے پہ کھڑا ہوا۔ چلو دیکھتے ہیں کچن میں کیا ہے، ورنہ آرڈر کر دیتے ہیں۔ اپنی جذبات سے بوجھل ہوتی آواز پہ قابو پا کے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ان کے پاس اتنے ثبوت بھی نہیں تھے اور مجھے ان کا کیس بھی کافی ہلکا لگ رہا تھا، جیتنے کے کوئی چانسز ہی نہیں تھے، مگر آپ کو یہ کیس جیتتا دیکھ کے خوشی بھی محسوس ہو رہی ہے، نبال کے ساتھ کمرہ عدالت سے نکلتے وکیل نے کہا تو نبال نے مسکرا کے سر جھٹکا۔ ویسے بھی وہ میری فیس افورڈ نہیں کر سکتے تھے اور اتنے کم معاوضے پہ آپ بھی کیسے راضی ہو گئیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ وکیل نے حیرانگی سے استفسار کیا تو نبال نے رک کے اس کی جانب دیکھا۔ مجھے معاوضے سے زیادہ جیتنے سے فرق پڑتا ہے۔ کسی کیس سے یا کسی کام سے ہمیں کتنا معاوضہ حاصل ہوا یہ تو شاید ہم کبھی بھول جائیں، مگر اپنی جیت انسان کبھی نہیں بھولتا، اور جہاں بات حق اور سچ کے لیے لڑنے کی ہو تو وہاں نبال راجپوت معاوضہ کیا اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتی۔ معاوضہ ملے نہ ملے، اپنی جان دے کے بھی جیتنا پڑے تو میں پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ ہارنا مجھے پسند نہیں ہے اور سچ کے لیے لڑنے سے میں پیچھے نہیں ہٹتی۔ سنجیدہ لہجے میں ایک ایک لفظ پہ زور دے کے کہا تو اس وکیل نے مسکراتے ہوئے سر اسبات میں ہلایا۔ پہلے تو میں آپ کی بڑی بہن انان راجپوت کا فین تھا، آج تو آپ کا بھی ہو گیا ہوں۔ آج تو ہار کے بھی خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ کیا آپ اپنی سسٹر سے ملوا سکتی ہیں؟ میں ان سے آٹوگراف لینا چاہتا ہوں۔ میڈیا کی دنیا میں صرف ان کا فین ہوں۔ وکیل کی بات پہ نبال نے جبراً مسکراتے ہوئے قدم آگے بڑھائے۔ یہ بات اس کے معصوم زن مرید شوہر کو پتہ لگ جائے نا، اپنی بیوی کے فین بننے پہ تمہیں ہی چھت کا فین بنا کے بجلی کے ساتھ گھما دے گا، نبال نے منہ میں بڑبڑاتے ہوئے کہا تو ساتھ چلتے وکیل نے نا سمجھی سے نبال کو دیکھا۔ آپ سے مل کے خوشی ہوئی، جلد دوبارہ ملاقات ہوگی، وکیل نے اپنا ہاتھ نبال کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا تو نبال نے گہری سانس بھر کے رخ اس کی جانب کیا۔ نظریں غیر ارادی طور پہ سامنے پلر کی جانب اٹھیں تو جان ہوا ہوتی محسوس ہوئی، کیونکہ سامنے دانیال راجپوت آنکھوں سے سن گلاسز اتارے ہوئے نبال کے ساتھ کھڑے وکیل کو خون خوار نظروں سے گھور رہا تھا، جبکہ نبال کبھی اپنی طرف بڑھتے دانیال کو دیکھتی اور کبھی اس وکیل کو۔ سوری مسٹر، مجھے ابھی جانا ہوگا۔
نبال نے اس وکیل کے ہاتھ کو نظر انداز کر کے جلدی سے قدم دانیال کی جانب بڑھائے۔ ابھی دانیال آگے بڑھتا کہ نبال نے اپنے ہاتھوں میں دانیال کے بازو کو جکڑ کے اسے روکا، خاموش آنکھوں سے رکنے کی التجا کی۔ تو دانیال نے خون خوار نظروں سے نبال کو دیکھا، جس سے نبال کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ محسوس ہوئی، لیکن ہمت کر کے دانیال کے بازو پہ اپنی گرفت سخت کی، جبکہ دانیال نے نبال کے ہاتھوں کو اپنے بازو سے ہٹا کر اپنے ایک ہاتھ میں قید کیا اور باہر کی جانب قدم بڑھائے۔ نبال کو اپنی گاڑی میں بٹھا کے خود ڈرائیونگ سیٹ پہ آ کے بیٹھا، اپنے بیڈ روم میں لا کے نبال کا ہاتھ چھوڑا اور بیڈ پہ دھرام سے گر کے آنکھیں موند لیں، جبکہ نبال نے اپنی فائل ڈریسنگ ٹیبل پہ رکھی اور کبرڈ میں سے اپنا ڈریس لے کے واش روم کا رخ کیا۔ تھوڑی دیر بعد فریش ہو کے باہر آئی تو دانیال کو سگریٹ سلگاتے دیکھ نبال نے تعصب سے سر جھٹکا۔ گھر میں کوئی نہیں ہے کیا؟ آئینے سے نظریں دانیال کے وجود پہ ٹکاتے ہوئے کہا تو دانیال نے سر اٹھا کے نبال کو دیکھا جو اپنے بالوں کو خشک کر رہی تھی۔ دانیال کے اس طرح سے دیکھنے پہ سٹپٹا کے نظریں چرائیں۔ حسام اور فاتین اپنے کام پہ ہے، بسام اپنی بیگم کے ساتھ، حیام پولیس اسٹیشن، جبکہ انان فاتین کے پیچھے گئی تھی اس پہ نظر رکھنے، اب پتہ نہیں کہاں ہے۔ دانیال کے تفصیلی جواب پہ نبال کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ رینگ گئی۔ آپ کچھ کھائیں گے دانی؟ میں کچن میں جا رہی ہوں، نبال نے اپنے بال کیچر میں جکڑتے ہوئے دانیال سے کہا۔ تو دانیال نے اپنی خمار آلود آنکھوں سے نبال کو دیکھا۔ صرف کچھ نہیں، میرا تو بہت کچھ کھانے کا دل کر رہا ہے، مگر پہلے تم کھا لو، اپنی بھوک کا علاج میں خود کر لوں گا، نظریں نبال کے دلکش سراپے پہ گاڑتے ہوئے زو مانی لہجے میں کہا۔ تو نبال نے سٹپٹا کے دانیال کو دیکھا اور جھٹ کمرے سے باہر نکل گئی، جبکہ اپنے پیچھے دانیال کے دلکش کہے سے چہرے پہ شرمیلی سی مسکراہٹ دوڑ گئی تھی۔ نبال جیسے ہی کچن میں آئی تو ثنا اور فرا کو ملازمہ پہ چلاتے دیکھ کر نبال نے اپنی نظریں پھیر کر انہیں اگنور کیا۔ کیا گفٹ دیا پھر بسام نے تمہیں؟ نبال کو کچن میں دیکھ کے ثنا نے دلچسپی سے فرا سے استفسار کیا، تو نبال نے غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچی۔ ڈائمنڈ نیکلس اور ساؤتھ کوریا لے جانے کا وعدہ کیا ہے، فرا کے شرما کے کہنے پہ نبال کا ضبط جواب دے گیا۔ اپنی بہن کی جگہ وہ کہاں کسی اور کو دیکھ سکتی تھی، اور وہ دونوں بھی شاید نبال کو ہلکے میں لے رہی تھیں۔ انہیں لگا کہ شاید وہ چپ چاپ سن لے گی، مگر ان کی یہ غلط فہمی تو تب ہوا ہوئی جب کاؤنٹر پہ رکھی تیز دھار چھری اٹھا کے نبال نے اپنا رخ فرا کی جانب کیا، جہاں وہ دونوں ایک دوسرے سے سر ٹکائے باتیں کرنے میں مصروف تھیں۔ اگر اسی ڈائمنڈ کے نیکلس کو تمہارے گلے کا پھندا اور ساؤتھ کوریا کے راستے کو تمہارے لیے جہنم کا راستہ نہ بنا دیا تو میرا نام بھی نبال راجپوت نہیں۔ فرا کو بالوں سے پکڑ کے پیچھے کر کے اس کے گلے پہ چھری رکھتے ہوئے دبے دبے لہجے میں غرا کے کہا۔ تو ثنا کی چیخیں گونج اٹھیں، جس پہ نبال نے پلٹ کے اس کے چہرے پہ تھپڑ رسید کیا۔ آواز نہ آئے مجھے تمہاری، غرا کے کہا۔ تو ثنا نے اپنے قدم بے ساختہ پیچھے لیے، جبکہ فرا فک چہرے سے کبھی نبال کو دیکھتی اور کبھی اپنی گردن پہ رکھی چھری کو۔ تبھی چیخ کی آواز سن کے دانیال بھاگ کے کچن میں داخل ہوا اور سامنے کا منظر دیکھ کر اپنے بال نوچنے کا دل کیا۔ یار نبال، ہٹاؤ اسے، نبال کے ہاتھ سے زبردستی چھری پکڑ کے سائڈ پھینکتے ہوئے کہا۔ تو نبال نے خود کو دانیال کی گرفت سے آزاد کروانا چاہا۔ ہٹیں آپ دانی، مجھے بھیجنے دیں اسے ہنی مون ساؤتھ کوریا، اسے سیر کروا کے آتی ہوں میں، دانیال کے حصار میں پھڑپڑاتے ہوئے کہا۔ تو دانیال کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ رینگ گئی۔ ابھی دانیال کچھ سمجھتا کہ ثنا نے وہی چھری اٹھا کے نبال کی طرف کی، جو نبال کے بازو کو لہو لوہان کرتی چلی گئی۔ یہ سب کچھ اتنی جلدی میں ہوا کہ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آیا، جبکہ دانیال نے تڑپ کے نبال کی خون سے تر ہوئی آستین دیکھی اور پھر آگے بڑھ کے ثنا کے چہرے پہ تھپڑ رسید کرنا چاہا، مگر ضبط سے مٹھیاں بھینچ لیں۔ عورت پر ہاتھ اٹھانے کا قائل نہیں ہوں میں، مگر اپنی بیوی کو ملنے والی تکلیف کے لیے چھوڑوں گا بھی نہیں، دبے دبے لہجے میں شیر سی دھاڑ لیے غرا کے کہا، اور پلٹ کے نبال کو اپنی باہوں میں بھر کے کمرے کا رخ کیا۔ میرا دل تو چاہ رہا ہے تمہیں بھی دو لگا دوں،
کیا ضرورت تھی ان کے منہ لگنے کی؟ اب تو مجھے بھی ٹھیک ہی لگ رہا ہے کہ چاچو نے اچھا کیا تمہیں ساتھ لے گئے تھے، ورنہ اس گھر کو میدان جنگ بنا دینا تھا تم نے۔ نبال کی پٹی کرتے ہوئے دانیال نے سنجیدہ لہجے میں کہا تو نبال نے نم آنکھوں سے دانیال کے جھکے سر کو دیکھا۔ اور وہ جو میری بہن کے شوہر کے ساتھ ہنی مون پہ جانے کی پلاننگ کر رہی تھی؟ نبال کے نم لہجے پہ دانیال نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ دانیال کے ایسے دیکھنے پہ نبال نے اپنا بازو دانیال کی گرفت سے آزاد کروایا اور کمفرٹر کھول کے خود کو اس میں گم کر لیا۔ فرسٹ ایڈ باکس کو ڈرا میں رکھ کے دانیال نے ہینڈ واش کیے، کچن سے جا کے نبال کے لیے کھانا لے کے آیا۔ اٹھو نبال، پہلے کھانا کھا لو پھر سو جانا، دانیال کے سنجیدہ لہجے میں کہنے پہ نبال نے چہرے پہ کمفرٹر ہٹایا اور اپنی متورم آنکھوں سے دانیال کو دیکھا، جس پہ دانیال نے سختی سے اپنے ہونٹ بھینچ لیے، جبکہ نبال نے ٹرے پکڑ کے کھانا کھایا اور کھانا کھانے کے بعد ٹرے پیچھے کھسکا کے پھر سے کمفرٹر اوڑھ لیا۔ دانیال نے تعصب سے سر ہلا کے ٹرے سائڈ ٹیبل پہ رکھی اور لائٹس آف کی۔ نبال کے ساتھ نیم دراز ہو کے نبال کی پشت کو دیکھا، ہاتھ بڑھا کے نبال کو اپنی جانب کھینچ کے خود میں بھینچ لیا۔ آپ بہت ان رومانٹک ہیں دانی، سڑیل بھی ہیں، کھڑوس بھی ہیں، اور مجھ سے محبت بھی نہیں کرتے، دانیال کے سینے پہ مکے برساتے ہوئے کہا تو دانیال نے مسکرا کے روتی ہوئی نبال کو دیکھا۔ کچھ دن پہلے میں بے شرم اور بے باک تھا اور آج ان رومانٹک، سڑیل اور کھڑوس ہو گیا، دانیال نے آئی برو چکا کے کہا تو نبال نے اپنی ناک دانیال کی شرٹ سے صاف کرتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے چوٹ لگی، آپ کو چاہیے تھا پیار سے پٹی کرتے ہیں، مگر آپ تو جلاد بن کے ڈانٹ رہے تھے۔ میری چوٹ سے زیادہ گھر کے میدان جنگ بننے کی فکر تھی، پرشکوہ لہجے میں کہا تو دانیال کروٹ بدل کر نبال پہ حاوی ہوا۔ تمہیں چوٹ لگے گی تو میں رومانٹک نہیں ہو سکتا، میری جان تکلیف میں ہو اور تم چاہتی ہو کہ میں اس کی تکلیف پر رومانٹک ہو کے مرہم پٹی کروں تو سوری، میں یہ نہیں کر سکتا۔ تمہیں اندازہ بھی ہے تمہاری معمولی سی تکلیف پہ میری جان بن جاتی ہے، اور ان سے باز پرس کرنے سے اس لیے منع نہیں کیا کہ مجھے پسند نہیں ہے، اس لیے منع کیا ہے کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ تم پہ کوئی مصیبت آئے۔ تمہارے اس زخم کو دیکھ کے میں نے کیسے خود پہ ضبط کیا ہے یہ صرف میرا دل جانتا ہے۔ اگر میں وہاں نہ آتا اور تمہیں کوئی اور نقصان پہنچتا، یہ سوچ ہی سہانے روح ہے۔ نبال کے چہرے پہ اپنی انگلیوں کو پھیرتے ہوئے گھمبیر لہجے میں کہا تو نبال نے اپنا بازو دانیال کی گردن میں حائل کر دیا، جس پہ دانیال نے جھک کے نرمی سے نبال کے ہونٹوں کو چھوا۔ منع بھی کیا تھا کہ کورٹ مت جانا کچھ دن کے لیے، پھر کیوں گئی؟ دانیال نے خفگی بھرے لہجے میں کہا تو نبال نے اپنے ہونٹ دانیال کے گال پہ ثبت کیے، جس پہ دانیال نے مسکراتے ہوئے سر تکیے پہ رکھ کے نبال کو اپنے حصار میں قید کر لیا۔ ایک مجبور آدمی کا کیس تھا، نہ جاتی تو بیچارے کی زمین ہاتھ سے چلی جاتی، بس اسی لیے۔ ٹھیک ہے، مگر اب تم کچھ دن تک نہیں جاؤ گی جب تک یہ پرابلم سالو نہیں ہو جاتی۔ دانیال کے سنجیدہ لہجے پہ نبال نے اس بات میں سر ہلا کے آنکھیں موند لی، جبکہ دانیال نبال کے بالوں میں انگلیاں پھیرتا ثنا کے ہوش ٹھکانے لگانے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ ثنا اور فرح کو ریسٹورنٹ سے نکلتے دیکھ کے حیام نے اپنی گاڑی سٹارٹ کی، اور جیسی ان کی گاڑی آگے بڑھی تو ان کا پیچھا شروع کر دیا۔ اپنے موبائل سے حسام کو اور اپنی ٹیم کو میسج کر دیا، کیونکہ وہ دونوں شہر سے دور کہیں جا رہی تھیں، اور آج حیام کسی کے انتظار میں ہی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتی تھی۔ میسج کرنے کے فوراً بعد ہی حسام کی کال آنے لگی، لیکن حیام نے جیسے ہی اٹینڈ کی نیٹ ورک کے باعث کال کٹ گئی۔ ایک دو بار ٹرائی کر کے حیام نے موبائل سائٹ پہ رکھ دیا اور گاڑی فرح لوگوں سے کچھ فاصلے پہ روکی جو ایک سنسان سی جگہ میں داخل ہو رہی تھیں۔ اپنی گن نکال کے لوڈ کی اور گاڑی سے باہر نکل آئی۔ آپ لوگوں کے کہنے پہ میں نے اس بسام سے نکاح کیا، ان کا رشتہ تو ٹوٹا نہیں، مگر آپ کی ان بھتیجیوں نے میری جان سولی پہ لٹکا دی ہے۔ کبھی ایک بہن کا دل کرتا ہے آ کے مارنے لگتی ہے، کبھی دوسری، اور میں یہ سب برداشت نہیں کر سکتی۔ موم کچھ کریں، کیونکہ میں وہاں مزید نہیں ٹھہر سکتی۔
فرا کے چلا کے کہنے پہ صفیہ بیگم نے اپنی پیشانی مس لی۔ یہی تو بات میں کر رہا ہوں کہ ان میں پھوٹ ڈلوانے سے اچھا ہے سب کو ایک ساتھ ہی ختم کر دو۔ مگر نہیں، اصغر حیات نے چلا کے کہا تو صفیہ بیگم نے گھور کے اسے دیکھا۔ مارنا آسان ہے انہیں، وہ تینوں بہنوں کا میڈیا سے لنک ہے، کون نہیں جانتا ان کو۔ ان کے مرنے پہ تو جیسے میڈیا سویا رہے گا نا۔ پھر نہ صرف ان کے قاتل پکڑے جائیں گے، اس گینگ کے بھی سارے راز میڈیا دنیا کو دکھا دے گا۔ صفیہ کے کہنے پہ ان سب نے پریشانی سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ اب اس گینگ کا بچا ہی کیا ہے؟ اسے تو وہ میجر اور پولیس والا ختم کر چکا ہے، بہت جلد وہ ہم تک بھی پہنچ جائیں گے۔ صفیہ بیگم کے ساتھ بیٹھے انہی کے عمر کے شخص نے کہا، سب غلطی موم کی ہے۔ جب ڈیڈ کے مرنے کے بعد سب سے چھپ کے ان سے شادی کر ہی لی تھی تو یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر آپ نے یہ سب نہ کیا ہوتا تو آج حیام میری ہوتی۔ فہد نے دانت کچکچا کے صفیہ بیگم کے ساتھ بیٹھے شخص کی طرف اشارہ کر کے کہا، بکواس بند کرو تمہاری ماں کو مجھ سے چھینا گیا تھا بلا وجہ کی شرط رکھ کے۔ میں تمہارے اس ماموں کی وجہ سے دور ہوا تھا اپنی محبت سے۔ ساتھ بیٹھے شخص نے چلا کے کہا تو فہد طنزیہ لہجے میں ہنسا، میری ماں کو دھوکہ دیا تھا آپ نے، پہلے سے منگنی شدہ تھے آپ، لیکن پھر بھی میری ماں سے محبت کا ناٹک کیا، اور جب ماموں شادی کے لیے مان گئے اور شرط رکھی تو آپ کو فرار کا موقع مل گیا، کیونکہ شادی تو آپ کرنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ اور آپ کیا سمجھتے ہیں میں نہیں جانتا کہ کس سے منگنی ہوئی تھی آپ کی؟ فہد نے طنزیہ لہجے میں آئی برو اچکا کے کہا تو صفیہ بیگم نے فق چہرے سے اپنے بیٹے کو دیکھا، جبکہ سامنے بیٹھا شخص بری طرح سے گڑبڑا گیا۔ آپ ابھی تک یہ سمجھتی رہیں کہ یہ شخص آپ سے دور جانے کا بدلہ لے رہا تھا، مگر حقیقت تو یہ تھی کہ یہ شخص اپنی منگنی ٹوٹنے کا بدلہ لے رہا تھا، کیونکہ اس کی منگنی رخسار مامی سے ہوئی تھی، اور وہ ان کے بارے میں بہت کچھ جان چکی تھی، کیونکہ ان کا بہت سی لڑکیوں کے ساتھ افیئر تھا، اسی لیے انہوں نے منگنی توڑ کے ماموں کا پروپوزل ایکسیپٹ کیا تھا۔ اور جب انہیں یہ پتہ چلا کہ رخسار مامی نے آپ کے بھائی سے شادی کی ہے تو یہ شخص واپس آپ کی زندگی میں آ گیا۔ یہ آپ کا نہیں، اپنا بدلہ لے رہا تھا ان سب سے، لیکن آپ کا استعمال کرتے ہوئے۔ فہد کے چلانے پہ وہاں موت سا سناٹا چھا گیا، جبکہ کامران مرزا اتنے سال بعد اپنا پول کھلنے پر شعلہ بار نگاہوں سے فہد کو گھور رہا تھا۔ آپ جانتی ہیں جب کیسر حیات نے اپنے آفس میں حیام کے ساتھ وہ سب کچھ کرنا چاہا تھا، تب اس وقت بھی یہ شخص وہیں موجود تھا، مگر پولیس کے آنے پہ آفس میں بنے سیکرٹ روم سے باہر نکل گیا تھا۔ جب آپ سے محبت تھی تو وہاں کیا کر رہا تھا؟ فہد نے ٹیبل کو ٹھوکر مارتے ہوئے کہا تو کامران مرزا بھی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ منگیتر تھی میری، بچپن کی منگ تھی، مگر اس شخص نے چھین لیا تھا مجھ سے۔ میرا بس چلتا تو اس شخص کو کتے کی موت مارتا، مگر اس کی بیٹیاں ہر بار بیچ میں آ جاتی تھیں۔ اپنے باپ کو گھر میں محفوظ کر دیا، ہر جگہ جہاں میں اسے مار سکتا تھا وہاں وہ حیام آ جاتی تھی۔ کتنی پارٹیز، کتنی میٹنگز پہ جب اس کے باپ نے جانا ہوتا تھا وہاں وہ آ جاتی تھی۔ میرے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ وہ بنی، تو کیسے چھوڑ دیتا اسے؟ کامران مرزا کے چلا کے کہنے پہ صفیہ بیگم نے ساکت نظروں سے اس شخص کو دیکھا جس کے لیے انہوں نے اپنے ہی خونی رشتوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ مگر اس شخص کو تو ان سے محبت ہی نہیں تھی، وہ تو اپنا بدلہ پورا کر رہا تھا۔ اپنی ساری زندگی ایک فلم کی طرح آنکھوں کے آگے گھومنے لگی۔ کتنی محبت کرتے تھے ان کے بھائی اور بھتیجے بھتیجیاں، ان کے برے سلوک کے باوجود کتنی محبت اور عزت کرتے تھے۔ ایک جھوٹے شخص کی جھوٹی محبت کی خاطر کتنی مخلص محبتوں کو کھو چکی تھی وہ، اور آج ان کی اولاد بھی انہی کے نقش قدم پہ تھی۔ مطلب تم نے ہمیں دھوکہ دیا؟ صفیہ بیگم کے کہنے پہ کامران مرزا ہوش میں آیا۔ کوئی دھوکہ نہیں دیا، اپنا بدلہ لیا تھا، مگر تم سے سچی محبت کی تھی میں نے۔ کامران مرزا کے کہنے پہ وہ خاموش ہو گئی، جبکہ باہر سے یہ سب سنتی حیام جیسے ہی اندر جانے لگی، کسی نے ایک ہاتھ حیام کی کمر
جبکہ دوسرا حیام کے منہ پہ رکھ کے اسے پیچھے کو کھینچا، جس پہ حیام لڑکھڑا کے سامنے والے کے سینے سے ٹکرائی۔ اپنے فون پہ مسلسل ہوتی رنگ پہ فاتن نے آنکھیں مسلتے ہوئے ارد گرد نگاہ دوڑائی۔ اپنے سینے پہ پھیل کے سو رہی عنان کو دیکھ کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ رینگ گئی۔ ہاتھ بڑھا کے ٹیبل سے موبائل اٹھایا۔ حسام کی سنجیدہ آواز سن کے فاتن نے جلدی سے کال کٹ کی اور واٹس ایپ کو اوپن کیا اور میسج دیکھا جہاں کسی جگہ کی لوکیشن شو ہو رہی تھی۔ عنان کا سر نرمی سے اپنے سینے سے ہٹا کے تکیے پہ رکھا، شرٹ کے لیے نگاہ دوڑائی تو نظریں عنان کے وجود پہ ٹھہر گئیں جو اسی کی شرٹ پہنے سو رہی تھی۔ بالوں میں ہاتھ پھیر کے ڈریسنگ روم کا رخ کیا۔ 5 منٹ بعد باہر آیا اور دبے قدموں ٹیبل کے پاس پہنچ کر اپنا والٹ، گاڑی کی چابیاں اور موبائل اٹھایا، عنان کے ماتھے پہ اپنا لمس چھوڑا اور قدم باہر کی جانب بڑھا دیے۔ اپنے سامنے حسام کو دیکھ کے ایک سکون کی لہر حیام کو اپنے رگو پے میں سرایت کرتی محسوس ہوئی۔ کیا ضرورت تھی اکیلے آنے کی؟ سنجیدہ لہجے میں کہا تو حیام نے مسکراتی ہوئی نظروں سے حسام کو دیکھا، جس پہ حسام نے آئی برو اچکائی۔ مجھے پتا تھا کہ آپ آ جائیں گے، تم سے دور رہ ہی نہیں سکتا، بوجھل گھمبیر لہجے میں سرگوشی کی تو حیام نے مسکراتی نظروں سے حسام کو دیکھا۔ فاتن لوگوں کو میسج کر دیا ہے، کچھ ہی دیر میں پہنچنے والے ہوں گے وہ لوگ، تب تک ہمیں یہی انتظار کرنا ہوگا۔ حسام نے ارد گرد نگاہ دوڑاتے ہوئے کہا تو حیام نے اس بات میں سر ہلایا۔ اپنے پیچھے آہٹ محسوس کر کے حسام نے اپنی جیکٹ سے گن نکالی اور حیام کو اپنے پیچھے کر کے رخ بدلا تو فاتن، دانیال، بسام اور ارحم اور حیام کی ٹیم کے کچھ لوگ اسی جانب آ رہے تھے۔ تم لوگ بیک سائڈ سے جاؤ، اپنی طرف آتے فاتن کو حسام نے کہا تو وہ کچھ پولیس والوں اور دانیال کے ساتھ بیک سائڈ کی جانب بڑھا، جبکہ حسام نے اندر کی جانب قدم بڑھائے۔ وہ لوگ جیسے ہی بیک سائڈ میں داخل ہوئے تو وہاں موجود لوگوں نے اندھا دھند فائرنگ اسٹارٹ کر دی، جس پہ فاتن اور دانیال لوگ پلرز کے پیچھے چھپ گئے۔ تبھی دروازے کی جانب سے آہٹ محسوس کر کے ابھی وہ وار شروع کرتے کہ اپنے سامنے عنان اور مائسہ کو دیکھ کر فاتن اور دانیال کے ماتھے کی رگیں تن گئی، جبکہ عنان نے فاتن کو دیکھ کے آنکھ ونک کی اور ہاتھ میں تھامی ہوئی گیس سے پن ہٹا کر اندر اچھال دی، جس کے باعث فاتن لوگوں نے جلدی سے اپنی سانس روکی، جبکہ اندر پل میں ہی ہرا سا دھواں پھیل گیا۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی یہاں آنے کی آن؟ مضبوط قدم لیتے فاتن ایک ہی جست میں عنان تک پہنچا اور اسے بازو سے پکڑ کے دیوار سے لگایا۔ ویسے ہی جیسے تمہاری ہوئی، عنان نے آنکھیں گھما کے جواب دینے پر فاتن نے دانت کچکچا کے عنان کو دیکھا، جبکہ دانیال لوگوں نے قدم اندر کی جانب بڑھائے تو عنان بھی فاتن کو چکما دے کر وہاں سے اندر کی جانب بھاگی، جہاں گیس کی سمیل کی وجہ سے کچھ لوگ بے ہوش پڑے تھے، جنہیں مائسہ ختم کرتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی۔ میں تمہیں کہہ رہا ہوں باز آ جاؤ عنان، فاتن اپنے سامنے سے آتے آدمی کو گراتے ہوئے کہنے لگا تو عنان نے فاتن کو فلائنگ کس پاس کی تو فاتن نے غصے سے اپنے سامنے آتے آدمی کی گردن پہ فائر کیا، جبکہ عنان کی اگلی حرکت پہ فاتن کو لگا اس کا دل بند ہو جائے گا، کیونکہ عنان میڈم دونوں ہاتھوں میں گن تھامے بھاگتے ہوئے ایک پاؤں کرسی دوسرا پاؤں ٹیبل پہ رکھ کے باہر سے آنے والوں پر فائر کر رہی تھی اور پھر ایک کلا بازی کھا کے نیچے اتری تو فاتن کی جان میں جان آئی، جبکہ دانیال نے اندر جا کے دروازہ بند کر دیا تاکہ عنان میڈم اندر نہ آ سکیں۔ فاتن اپنے دھڑکتے دل کو سنبھالتے خون خوار تیور لیے عنان کی جانب بڑھا۔ یہ کیا حرکت تھی عنان؟ کیوں خود کی اور میرے بچے کی جان کی دشمن بنی ہوئی ہو؟ غصے کی زیادتی سے تیز تیز سانس لیتے فاتن دھاڑا تو عنان نے معصومیت سے آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے اسے دیکھا۔ خود ہی تو کہا تھا چلنا پھرنا میرے لیے ٹھیک ہے، معصومیت سے آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے کہا تو فاتن نے دانت کچکچا کے عنان کو دیکھا۔ چلنے پھرنے کو کہا تھا، ٹارزن کی طرح چھلانگے لگانے کو نہیں۔ فاتن کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس آفت کی پرکالا کے 2 لگا دے۔ حسام لوگ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اندر کا منظر دیکھ رہے تھے، کیونکہ وہ جب اندر آئے تو صفیہ بیگم نے فہد کی گن چھین کر کامران مرزا پہ گولی چلانی چاہی، جسے وہ تو سائیڈ پہ ہو گیا
مگر فہد کو دھکا ان کی جانب دے گیا اور گولی فہد کا سینہ چیرتے ہوئے گزر گئی۔ اپنے بیٹے کو اپنے سامنے خون میں لت پت دیکھ کر صفیہ بیگم نے خود کو شوٹ کر لیا۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ وہ جو سب اندر داخل ہو رہے تھے وہ جہاں تھے وہیں رک گئے، جبکہ ثنا اور فرح کی چیخیں گونج اٹھیں۔ اصغر حیات پہ جیسے ہی بسام کی نظر پڑی تو وہ اس کی جانب بڑھا اور پھر کچھ ہی دیر میں بسام اور حسام نے ان دونوں کو دھنک کے رکھ دیا، جبکہ ارحم نے جلدی سے صفیہ بیگم اور فہد کی نبض چیک کی جو کہ رک چکی تھی۔ ارحم نے ایک تعصب بھری نگاہ ان دونوں کے وجود پہ ڈالی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ سب تم لوگوں کی وجہ سے ہوا ہے نا، چھوڑوں گی نہیں میں تم لوگوں کو۔ فرح کے چلا کے کہنے پہ بسام لوگ سرد سے پلٹے۔ فرح کے ہاتھ میں پسٹل دیکھ کر بسام نے سختی سے اپنے لب بھینچے۔ فرح گن نیچے کرو، حسام نے دھاڑتے ہوئے کہا تو فرح نے طنزیہ نظروں سے حسام کو دیکھا اور فائر کر دیا۔ گولی بسام کے بازو کو چیرتے ہوئے گزری۔ بسام ایک پل کو لڑکھڑا گیا، جبکہ حسام لوگوں کو فرح سے یہ امید نہیں تھی۔ ارحم نے پیچھے سے بڑھ کے فرح کو زبردستی اپنی گرفت میں لے کر پسٹل اس سے چھین کے پھینکی اور فرح کا رخ اپنی طرف کر کے اسے ایک تھپڑ رسید کیا تو فرح منہ کے بل نیچے گری۔ تو میری ماں کو ختم کرنے والے تم تھے، حیام کی سرد آواز پہ کامران مرزا نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ تمہاری ماں بہت خوبصورت تھی، اس سے بہت محبت تھی، مگر اس نے مجھے چھوڑ دیا تو میں نے اس کی دنیا ہی چھین لی۔ کامران مرزا کے مکروہ کہکے پہ حیام نے سرد نظروں سے اسے گھورا۔ یہ لو۔ ارحم کے کچھ پکڑانے پہ حیام نے اس بات میں سر ہلا کر اس چیز کو اپنے ہاتھ میں تھاما، جبکہ ارحم کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ اور اب میں تم سے تمہاری پہچان چھین لوں گی۔ حیام نے طنزیہ مسکراتے ہوئے بوتل کا ڈھکن ہٹایا تو کامران مرزا نے حیران نظروں سے حیام کو دیکھا، مگر جب حیام نے بوتل میں موجود محلول کو کامران مرزا پہ پھینکا تو اس کی دردناک چیخیں گونج اٹھیں، جبکہ حیام سپاٹ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی جو درد سے بلبلاتے ہوئے بے ہوش ہو چکا تھا۔ کامران مرزا کے جھلستے ہوئے وجود کو حقارت سے دیکھ کر حیام نے قدم باہر کی جانب بڑھائے۔ یہ تم دونوں کے پاسپورٹس اور ٹکٹس، آج کی فلائٹ سے لندن واپس جا رہی ہو تم دونوں، حسام نے سنجیدہ تاثرات سجائے سپاٹ لہجے میں کہا تو ثنا نے اپنا منہ پھیر لیا۔ تم لوگوں سے دشمنی نہیں ہے ہماری، اور جو تم لوگوں نے کیا اس کے بعد جیل جانے سے تم دونوں کو کوئی نہیں روک سکتا، مگر ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے خاندان کی عزت جیلوں میں دھکے کھائے، اسی لیے جو ہو گیا سو ہو گیا، اب واپس چلی جاؤ۔ یہاں رہنا ہے تو جیل جانا ہوگا، اور ابھی بسام کے ہوش میں آنے سے پہلے چلی جاؤ، کیونکہ میں تو معاف کر رہا ہوں، لیکن مائسہ تم دونوں کی جان لینے کے بعد شاید معاف کرے۔ حسام نے سرد و سپاٹ لہجے میں کہہ کر قدم باہر کی جانب بڑھا دیے اور فاتین کے ڈرائیور کو ان دونوں کو ایئرپورٹ چھوڑنے کا کہہ کر ہاسپٹل کی جانب اپنی گاڑی بڑھائی۔ اگر یہ نہ گئی، فاتین کے پوچھنے پہ حسام نے گہری سانس بھری۔ آدمی نظر رکھ رہے ہیں، اگر ہوشیاری کی تو جان سے جائیں گی۔ حسام نے کندھے اچکا کے کہا تو فاتین نے اپنا سر سیٹ سے ٹکا کے آنکھیں موند لیں۔ کچھ ماہ بعد وہ سب اس وقت ہاسپٹل کے کوریڈور میں کھڑے تھے، کیونکہ آج انان میڈم اپنے ٹوئنس کو دنیا میں لانے والی تھی تو نارمل ڈیلیوری، مگر فاتین راجپوت کی جان لبوں پہ آئی ہوئی تھی۔ حیام اس وقت راجپوت مینشن میں اپنی 1.5 ماہ کی بیٹی کے ساتھ رکی ہوئی تھی۔ فاتین جیسے ہی اندر داخل ہوا، نرس کے ہاتھ میں سفید اور گلابی روئی جیسی بچی کو دیکھ کے آنکھیں پل میں نم ہوئیں، اور ایک بچہ ڈاکٹر کے ہاتھ میں تھا۔ ڈاکٹر جیسے ہی بچہ فاتین کے قریب لائی تو فاتین کی نظریں اپنی آن پہ گئیں جو آنکھیں مودے نڈھال سی لیٹی ہوئی تھی۔ آپ بچوں کو ان کی خالہ اور چاچو لوگوں سے ملوائیں، میں تب تک اپنی وائف کو مل لوں، نم لہجے میں بچوں کو نہارتے ہوئے کہا تو ڈاکٹر اور نرس نے قدم باہر کی جانب بڑھائے۔ فاتین نے جھک کر نرمی سے انان کے ماتھے پہ اپنا لمس چھوڑا۔ تھینک یو سو مچ آن،
مجھے اتنی محبت کرنے کے لیے، مجھے اتنے خوبصورت تحفے دے کے مجھے مکمل کرنے کے لیے، اپنے اتنے خوبصورت ساتھ کے لیے۔ عدنان کے ہاتھ کی پشت پہ اپنا شدت بھرا لمس چھوڑتے بوجھل گھمبیر لہجے میں کہا تو عدنان نے ہاتھ بڑھا کے فاتین کے بالوں میں اپنا ہاتھ الجھا دیا۔ میں اتنی مشکل سے تمہاری اولاد کو دنیا میں لائی ہوں اور تم انہیں دیکھنے کے بجائے یہاں میرے ساتھ بیٹھے عشق و عاشقی بگاڑ رہے ہو۔ شرم ہے تم میں فا یا نہیں ہے؟ فاتین جو خمار آلود نظروں سے عدنان کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، عدنان کے چلا کے کہنے پہ ہوش میں آیا اور ہڑبڑا کے اٹھا۔ اوہ ہاں، بچے، ہمارے بچے، ابھی لے کے آتا ہوں آن، غصہ مت کرو، بلڈ پریشر بڑھ جائے گا۔ باہر کی جانب جاتے جاتے ایک دم سے پلٹتے ہوئے عدنان کو کہا اور عدنان کی غصے کے باعث سرخ پڑتی ناک پر اپنے لب رکھ کر باہر کی جانب دوڑ لگائی۔ عدنان نے پٹخنے کے انداز میں اپنا سر تکیے پہ رکھ کے گہری سانس لی۔ فاتین کی محبت کو سوچ کر ہونٹوں پہ شرمیلی سی مسکراہٹ رقص کرنے لگی۔ نام کیا رکھنا ہے بچے کا؟ مائسہ نے اشتیاق سے پوچھا تو بسام نے بچی سمیت مائسہ کو اپنے حصار میں لے کے تھوڑی مائسہ کے کندھے پہ ٹکا کے بچی کے گالوں کو چھوا۔ اس وقت وہ سب عدنان کے پاس ہاسپٹل روم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ فرشتے فاتین راجپوت۔ بسام کے نام بتانے پہ ان سب نے اس بات میں سر ہلایا۔ اور ہمارے چیمپ کا نام امن راجپوت، امن فاتین راجپوت، دانیال نے محبت سے چھوٹے سے بچے کو چٹا چٹ چومتے ہوئے کہا تو فاتین نے مسکرا کے اپنی خوبصورت سی فیملی کو دیکھا اور اپنے ہاتھ میں قید عدنان کے ہاتھ پر گرفت مضبوط کر دی۔ حیام نے آنکھیں کھول کے نگاہ ارد گرد دوڑائی تو حیا کو ساتھ نہ پا کے اٹھ بیٹھی۔ پھر نانی کا خیال آیا تو سر جھٹک کر قدم بیڈ سے نیچے رکھے۔ ارادہ تو واش روم جانے کا تھا، مگر قدم خود بخود ڈریسنگ روم کی طرف بڑھنے لگے۔ کبرڈ میں موجود ڈرا کھولا تو نظریں سامنے موجود کارڈ پر گئیں۔ آنکھیں پل میں لبالب پانیوں سے بھر گئیں۔ گلے میں گلٹی سی ابھر کے معدوم ہوئی۔ کپ کپاتے ہاتھوں سے اس سفید کارڈ کو پکڑا تو کچھ ماہ پہلے کے مناظر آنکھوں کے سامنے گھوم گئے۔ وائٹ پیلس میں اس وقت کوئی موجود نہیں تھا۔ حیام گھر کا کام کروا کے راجپوت مینشن آ گئی تھی۔ رضوان صاحب کے ساتھ کچھ وقت گزار کر وہ لان میں آ کے پودوں کو پانی دینے لگی۔ تبھی ارحم کا ملازم ایک کارڈ لیے اس کی جانب آیا۔ السلام علیکم بی بی جی، یہ کارڈ ارحم صاحب نے دیا ہے۔ ملازم کے کارڈ پکڑانے پہ حیام نے حیرانگی سے ملازم کو دیکھا اور اس کے سوال کا جواب دے کے قدم اندر کی جانب بڑھائے۔ دل کی دھڑکنیں بے ساختہ ہی بڑھ گئیں۔ بیڈ پہ بیٹھ کے کانپتے ہاتھوں سے کارڈ کھولا۔ کارڈ پر مٹے مٹے لفظوں کو دیکھ کے لگ رہا تھا جیسے کوئی لکھنے کے بعد کافی دیر رویا ہو اور اس کے آنسوؤں سے لفظ دھندلا گئے ہوں۔ حیام کی آنکھوں میں مرچیں سی بھرنے لگی۔ سمجھ نہیں آ رہا کہاں سے شروع کروں۔ وہاں سے شروع کروں جب میں تم سے محبت میں مبتلا ہوا تھا، یا وہاں سے جب مجھے پتہ لگا کہ تم میری نہیں اور تمہارا میرا نہ ہونا مجھے عشق میں مبتلا کر گیا۔ میں کیا بتاؤں حیام، مجھے تو تم سے محبت تب ہوئی جب میں خود کو بھی نہیں جانتا تھا۔ میں ارحم انصاری اندھیروں کی دنیا میں ایک گم شدہ بچہ تھا جسے نہ رشتوں کا پتہ تھا نہ اپنی ذات کا۔ ان روشنیوں کی دنیا میں سب سے پہلے تمہیں جانا تھا، اور جیسا تمہیں جانا ویسا ہی ارحم انصاری خود بھی بنتا چلا گیا۔ کہتے ہیں عورت مرد کے رنگ میں رنگ کر اس جیسی ہو جاتی ہے، اور میں تمہیں دیکھتے ہی تمہارے رنگوں میں رنگتا چلا گیا۔ میں ارحم انصاری، دشمنوں کے حواسوں کو اپنے قابو میں کرنے والا، اپنا دل قابو میں نہ کر سکا۔ جب مجھے پتہ چلا کہ تم کسی اور کا نصیب ہو، تمہارے دل میں کوئی اور ہے، تو مجھے خود سے گھن محسوس ہوئی حیام۔ میں خود سے نظریں نہیں ملا پاتا تھا۔ بہت کوشش کی تم سے دور جانے کی، تمہیں بھولنے کی، مگر دل ڈگمگا جاتا تھا۔ یقین رکھتا تھا معجزوں پہ کہ تم مل ہی جاؤ گی،
خود غرض بن جاتا تھا تمہارے معاملے میں، مگر میں بھول گیا تھا حیام، محبت ارحم انصاری کا نصیب نہیں ہے۔ تم سے کہہ نہیں پاتا تھا، ادھورے لفظ تمہاری دہلیز پہ چھوڑ آتا تھا، کہہ دیتا تو شاید کچھ ہو جاتا، مگر وقت گزر گیا، اور اب جو وقت گزر گیا تو اندازہ ہوا کہ آدھے ادھورے لفظ، اظہار، وعدے اور باتیں ایک جیتے جاگتے پورے انسان کو کھا جاتے ہیں۔ میرا وجود کھوکھلا ہو گیا ہے حیام، مجھے یہ ادھورا پن نگل رہا ہے۔ تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں تو یہ مت سمجھنا کہ ارحم انصاری حسد کرتا ہے۔ حسد نہیں کرتا یار، تم قسم لے لو، عاشق 100 بار محبوب کے لیے مر سکتا ہے، مگر 100 بار مر کے بھی محبوب کو کسی اور کے ساتھ دیکھنے کا حوصلہ خود میں پیدا نہیں کر سکتا۔ بہت ضبط کیا ہے خود پہ، اب اگر جو تمہیں اس کے ساتھ دیکھوں گا تو پھوٹ پھوٹ کے رو دوں گا، کیا پتہ بات رونے سے بھی بڑھ جائے اور مجھے اگلی سانس کی مہلت ہی نہ ملے۔ کارڈ حیام کے ہاتھوں سے چھوٹتا چلا گیا، اپنی جگہ سے اٹھ کے باہر کی جانب دوڑ لگا دی۔ ایئرپورٹ پہ پہنچ کے ارد گرد نگاہ دوڑائی تو وہ کہیں نظر نہ آیا۔ وہ تو شکر تھا کہ گاڑی میں اس کا بیگ تھا اور کارڈ موجود تھا، تو اسے اندر جانے دیا گیا۔ ننگے پاؤں ٹھنڈے فرش پہ پاؤں رکھتی وہ دیوانہ وار لوگوں کے ہجوم میں ارحم انصاری کو ڈھونڈ رہی تھی۔ اس شخص نے ساری عمر اظہار نہیں کیا تھا، اور اب جب کیا تھا تو اس کا اظہار حیام کو زندہ درگور کر رہا تھا۔ بھاگتے ہوئے نظریں سامنے اٹھیں تو پلٹنا ہی بھول گئیں۔ وہ دیوار سے ٹیک لگائے سر جھکائے کھڑا تھا، جیسے اسے یقین ہو کہ وہ آئے گی۔ حیام کی نظریں ارحم کے جھکے ہوئے سر سے ہوتی ہوئی اس کے سینے تک آئیں تو لگا کہ جیسے کسی نے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی ہو۔ بلیک جیکٹ جس کی زپ کھلی ہوئی تھی، اس کے نیچے وہی اتنے سال پرانی شرٹ جس پہ حیام کے رنگے ہوئے ہاتھوں کے نشان موجود تھے۔ وہ جا تو رہا تھا مگر اکیلے نہیں، حیام کے لمس کو اپنے سینے میں بسائے جا رہا تھا، اور اب تو حیام کو بھی لگ رہا تھا کہ وہ حیام کا کچھ حصہ اپنے ساتھ لے کے جا رہا ہے۔ حیام کو ساکت کھڑا دیکھ کر ارحم نے ٹیک ہٹا کر نظریں اٹھائیں۔ حیام کو لگا وہ کبھی قدم ہی نہیں اٹھا سکے گی۔ ارحم نے مسکراتے ہوئے حیام کی طرف دیکھا اور لاکھ کوشش کے باوجود وہ رو پڑا۔ آنسو لڑیوں کی مانند ارحم انصاری کی آنکھوں سے بہتے اس کے رخسار کو بھگونے لگے۔ ایک آخری نظر حیام کو دیکھ کر قدم اندر کی جانب بڑھا دیے، جیسے رکنے کا مقصد پورا ہو گیا ہو۔ حیام وہیں گھٹنوں کے بل زمین پہ گری، ہاتھ میں پہنائی ہوئی حسام کی چوڑیاں ٹوٹ کے جا بجا بکھر گئیں، جبکہ ارحم انصاری کو لگ رہا تھا کہ وہ کوئی پل صراط پار کر رہا ہو۔ اپنی جیکٹ کی آستینوں سے آنسو صاف کرتے پلٹ کے ایک بار اپنی بے قرار دھڑکنوں اور نظروں کو سکون پہنچانا چاہا، مگر حیام کو نیچے گرے دیکھ کے ارحم انصاری کو ایسے لگا جیسے کسی نے اس کا دل اپنے پاؤں تلے کچل دیا ہو۔ ابھی وہ پلٹتا کہ حیام کی جانب بھاگتے ہوئے آتے حسام کو دیکھ کر وہ اپنی جگہ منجمد ہو گیا۔ حیام، لہجے میں تڑپ لیے حسام نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کے حیام کو اپنے حصار میں لے لیا۔ وہ گھر گیا تھا اور وہاں گرا ہوا کارڈ پڑھ کر اسے اپنے پاؤں تلے سے زمین نکلتی محسوس ہوئی تھی۔ اگر حیام کو کچھ ہو جاتا؟ کارڈ پہ موجود آنسوؤں کے نشان اس کے بے تحاشا رونے کا بتا رہے تھے۔ حسام راجپوت کو یہاں آنے تک اپنی سانسیں سینے میں اٹکتی ہوئی محسوس ہوئی تھیں۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ارحم سامنے ہو اور وہ اسے جان سے مار دے۔ اس کی ہمت بھی کیسے ہوئی کہ وہ حسام راجپوت کی بیوی کو خط لکھے۔ حسام کا کندھا پا کر حیام پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ حسام کی نظریں سامنے اٹھیں تو ارحم انصاری زخمی سا مسکراتے ہوئے آگے بڑھ گیا، جسے دیکھ کے حسام نے سختی سے اپنے جبڑے بھینچ کے اپنے اشتعال پہ قابو پایا تھا۔ حسام نے کسی کی بھی پرواہ کیے بغیر حیام کو اپنی باہوں میں بھرا اور قدم پارکنگ ایریا کی جانب بڑھا دیے۔
کمرے کے باہر آہٹ محسوس کر کے حیام نے جلدی سے کارڈ ڈرا میں رکھ کے واش روم کا رخ کیا. اپنی جلتی آنکھوں پہ پانی کے چھینٹے مار کے ان کی جلن کو کچھ کم کرنا چاہا اور گہری سانس لے کے باہر کا رخ کیا جہاں سے حسام کی اپنی بیٹی سے باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں. کچھ عرصے بعد حسام نے ایک نگاہ اپنے خوشیوں سے بھرے گھر پہ ڈالی اور اس گھر کی خوشیاں ہمیشہ قائم رہنے کی دعا مانگ کر اپنی بیٹی کے ماتھے پہ پیار کیا، جبکہ ان سب کی کھانا کھاتے ہوئے نوک جھونک جاری تھی جس پہ حسام کے ہونٹوں پر پرسکون مسکراہٹ رینگ گئی. اصغر حیات کو بسام نے پانی کے ٹب میں ڈال کر اس میں بجلی کی وائرز پھینک دی تھی جس میں وہ تڑپ تڑپ کے مر گیا تھا، جبکہ کیسر حیات اور کامران مرزا کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے حسام نے جنگل کے جانوروں کے آگے ڈال دیے تھے جس جنگل میں وہ گھنونے کام سر انجام دیتے تھے. حسام نے اسی جگہ پہ ان کو موت دیکھ کر سب کا حساب برابر کر دیا تھا. ایک گہری سانس بھر کے حسام نے اسٹڈی روم کا دروازہ بند کیا اور اپنے کندھے پہ سوتی اپنی بیٹی کی پیٹھ کو سہلاتے ہوئے روم کا رخ کیا. بابا کی جان نے سونا نہیں ہے، فاتین نے اپنی چھوٹی سی بیٹی کو پیار کرتے ہوئے کہا، جو فاتین کے سینے پہ اوندھے منہ لیٹی فاتین کی شرٹ کے بٹن کھانے کی کوشش کر رہی تھی. ایک نظر انان کو دیکھا جو امن کو سلا کر ان کے چھوٹے سے بیڈ پہ لٹا رہی تھی. نہیں نہیں بابا، فاتین کی تھوڑی پر اپنے چھوٹے سے دانت گاڑتے ہوئے کہا تو فاتین کا دلکش کہا روم کی فضا میں گونجا. تو انان نے گڑبڑا کے امن کو دیکھا لیکن اسے سکون سے سوتے ہوئے دیکھ کے فاتین کو گھورا جس نے انان کے دیکھنے پہ کندھے اچکا دیے. بھوکے پیٹ کیسے سو جائے گی، یہ لو فیڈر، دودھ پیتے پیتے سو جائے گی. انان نے دودھ کی بوتل فاتین کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا تو فاتین نے تھوڑا اٹھ کے بوتل پکڑ کے فرشتے کو اپنی گود میں لٹا کے پلانا شروع کر دیا، جبکہ انان نے بیڈ پہ بیٹھ کے فاتین کے بائیں کندھے پہ اپنا سر ٹکا دیا. بھولو مت، ناراض ہوں میں، فاتین نے رخ بدل کے انان کو گھورتے ہوئے کہا. تو انان نے گہری سانس بھر کے فاتین کو دیکھا جو اب اٹھ کے فرشتے کو اس کے چھوٹے سے بیڈ پہ لٹا رہا تھا. فاتین کے چہرے کے سرد تاثرات دیکھ کر انان نے وہاں سے اٹھ کے باہر جانا چاہا تو فاتین نے انان کی کلائی پکڑ کے اپنی جانب کھینچا جس سے انان لڑکھڑا کے فاتین کے سینے سے آ ٹکرائی. نظریں اٹھا کے فاتین کے چہرے کی جانب دیکھا جس پہ اس وقت سرد تاثرات تھے. مجھے موت سے ڈر نہیں لگتا، نہ میں بزدل ہوں، مگر جب سے تم میری زندگی میں آئی ہو میں بہت محتاط ہو گیا ہوں. آن پہلے کبھی ریش ڈرائیونگ کرتے ہوئے زندگی کی پرواہ نہیں ہوتی تھی، مگر اب میں روڈ کراس کرتے ہوئے بھی 100 بار ارد گرد دیکھتا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے گھر میں میری بیوی ہے جو میرا انتظار کر رہی ہے. میری چھوٹی سی اولاد ہے گھر پہ جس نے ابھی تک باپ کے لمس کو محسوس بھی نہیں کیا ہے. میں نے لوگوں سے بلا وجہ الجھنا چھوڑ دیا ہے، اپنی ایگو کو، ایٹیٹیوڈ کو بہت پیچھے چھوڑ چکا ہوں میں. مگر تم آن، تمہاری فیلڈ آئے دن کبھی کسی سیاست دان کے ساتھ، کبھی کسی بزنس مین کے ساتھ تمہاری تلخ کلامی ہوتی ہے. بے شک وہ شو کا حصہ ہے مگر میری جان لبوں پہ اٹکی رہتی ہے. اور اس سب کے باوجود تم نے کیا کیا؟ مجھے بتائے بغیر پیرس چلی گئی. تم یہ بھی جانتی تھیں کہ میں نے تمہاری حفاظت کے لیے کچھ آدمی ہائر کیے ہوئے ہیں، تم انہیں بھی چکما دے گئی. 2 دن، تمہیں اندازہ بھی ہے یہ 2 دن کیسے گزرے میرے؟ انان کے بالوں کو مٹھی میں دبوچے اس کے چہرے پہ اپنی آگ سی تپش لیے سانسوں کو چھوڑتے سرد لہجے میں ایک ایک لفظ چبا کے کہا. تو انان کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو بہنے لگے. وہ بھائی ہے ہمارا فا، وہ تکلیف میں تھا، کیسے اسے اکیلا چھوڑ دیتی؟ جو شخص ہمیشہ ہمارا سایہ بنا رہا، ہماری جان کی، ہماری عزت کی حفاظت کی، اس پہ مشکل وقت آیا تو کیسے چھوڑ دیتی؟ مجھے انکل نے بتایا تھا کہ اسے گولی لگی ہے جو کہ دل کے قریب لگی تھی اور انہوں نے سب کو بتانے سے منع کیا تھا. میں بہت گھبرا گئی تھی فا، میں تمہیں بتانا چاہتی تھی مگر نہیں بتا پائی. آئی ایم سوری فار دیٹ. ہچکیوں سے روتی ہوئی وہ فاتین کو بے چین کر گئی. شی بس آن، اب بس بھی کرو.
میں نہیں ہوں ناراض۔ عدنان کے چہرے سے بال ہٹا کے اس کی گردن پہ اپنا لمس چھوڑتے ہوئے گھمبیر لہجے میں سرگوشی کی۔ امن کے رونے کی آواز پہ فاتن نے اپنی قربت کا خمار لیے آنکھیں کھول کے ارد گرد نگاہ دوڑائی۔ اپنے سینے پہ سمٹ کے سوتی عدنان کو دیکھ کے ہونٹوں پہ دلکش مسکراہٹ آئی۔ عدنان کے کندھوں پہ اپنی شدتوں کے نشان دیکھ کر نرمی سے ان پر اپنے لب رکھے۔ سائڈ پہ پڑی اپنی شرٹ اٹھا کے عدنان کو جگایا۔ اٹھ جاؤ آن، تمہارا سپوت اٹھ گیا ہے، شرٹ عدنان کے ہاتھوں میں تھماتے ہوئے کہا تو عدنان نے منہ بسور کے فاتن کو دیکھا جو اب امن کو اٹھا کے بیڈ پہ لا رہا تھا۔ فاتن نے امن کو عدنان کی گود میں دیکھے استحقاق بھری نظروں سے عدنان کی بکھری حالت کو دیکھا، جو اس کی شرٹ پہنے، آنکھوں میں رت جگہ کی سرخی لیے اور گلابی ہونٹ جو فاتن کی شدتوں سے سرخ پڑ چکے تھے۔ انہیں دیکھ کے فاتن نے اپنا ہونٹ دانتوں تلے دبایا اور عدنان کے پاس نیم دراز ہو کے اپنا سر عدنان کی گود میں رکھ دیا جو امن کو کندھے سے لگائے سلا رہی تھی۔ دیکھو میری بیٹی کتنی اچھی ہے، اسے پتہ ہے ماما نے بابا کو سونے نہیں دیا ہوگا، اسی لیے وہ اچھے بچوں کی طرح سو رہی ہے، اپنے بابا کو بالکل بھی تنگ نہیں کرتی۔ مگر تمہارا یہ بیٹا، فاتن نے امن کے پاؤں پہ اپنے ہونٹ رکھتے ہوئے کہا تو عدنان نے گھور کے فاتن کو دیکھا اور امن کے سو جانے پہ اسے درمیان میں لٹا کے خود دوسری سائڈ پہ لیٹ گئی، جس پہ فاتن نے گھور کے عدنان کو دیکھا، پھر فرشتے کو اٹھا کے امن کے ساتھ اپنی سائڈ پہ لٹایا اور تنزیہ نظروں سے عدنان کو دیکھا، جس پہ عدنان نے سر جھٹک کے آنکھیں موند لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ عدنان نے خود کو فاتن کے حصار میں قید پا کے آنکھیں وا کی، جو عدنان کو پشت سے اپنے حصار میں لیے آنکھیں موندے ہوئے تھا۔ عدنان کے پلٹ کے دیکھنے پر ایک بے باک شرارت کر کے دوبارہ سے سوتا بن گیا۔ جبکہ عدنان نے اپنے بچوں کی جانب دیکھا تو فاتن نے فرشتے کی سائڈ پر کافی کشنز رکھ دیے تھے تاکہ وہ گرے نہ، جسے دیکھ کے عدنان نے سکون کی سانس لی اور رخ بدل کے اپنا سر فاتن کے سینے پہ ٹکا دیا، جس پہ فاتن نے عدنان کو خود میں بھینچتے سائیڈ لیمپ بھی آف کر دیا۔ حسام جیسے ہی روم میں داخل ہوا تو نظریں بیڈ کے بیچوں بیچ سوتی ہوئی حیام سے ٹکرائیں۔ حیا کی پیدائش کے بعد ان کی زندگی کے علاوہ ان کے روم میں بھی کافی کچھ بدل چکا تھا۔ جب سے حیا نے کرال کرنا شروع کیا تھا وہ کمرے کے ہر کونے میں پائی جاتی تھی، جس سے اسے چوٹ لگنے کا ڈر رہتا تھا۔ حسام نے سب سے پہلے راؤنڈ شیپ بیڈ روم میں شفٹ کیا اور نیچے زمین پر دبیز قالین بچھائے، جس پر پاؤں رکھتے ہی کسی ململ کا گمان ہوتا تھا۔ پاؤں رکھتے ہی ایسے محسوس ہوتا تھا کہ پاؤں اس میں دھنس جائیں گے۔ روم میں موجود ہر ڈیکوریشن پیس کو ہٹا دیا گیا تھا، سائیڈ لیمپ کو بھی حسام نے ہٹا دیا تھا، جبکہ ڈریسنگ ٹیبل پہ پڑا حیام کا میک اپ بھی اب وہاں سے ہٹ چکا تھا، جس پہ حیام نے کافی لڑائی بھی کی تھی کہ حسام اپنی بیٹی کی وجہ سے بیوی کو پیچھے کر رہا ہے، جس پہ حسام نے گھور کے حیام کو دیکھا تھا اور کہا تھا کہ جب حیا بڑی ہو جائے گی تو وہ دوبارہ سب کچھ یہاں سیٹ کر لے۔ مگر اس بات پہ حیام کا کافی دن منہ بنا رہا تھا، کیونکہ اب روز صبح آفس جاتے ہوئے اسے پہلے اپنا سامان ڈھونڈنا پڑتا تھا۔ حیا کو بیڈ پہ لٹا کے ایک نظر حیام کو دیکھا جو کمفرٹر میں دبکی سو رہی تھی۔ حیا کے ارد گرد پلو رکھ کے حیام کی طرف آیا، حیام کو اپنی باہوں میں اٹھا کے ٹیرس کا رخ کیا، جو اب ٹیرس کے بجائے ایک روم کی شکل اختیار کر چکا تھا، کیونکہ دائیں اور بائیں جانب دیوار کروا کے سامنے گلاس ڈور لگوا دیا گیا تھا، جس میں سے راجپوت مینشن نظر آتا تھا، جبکہ چھت شیشے کی ہی تھی، اور جب بارش ہوتی تھی تو یہ سب اس قدر دلکش لگتا تھا کہ نبال لوگ بھی یہیں آ جاتی تھیں، کیونکہ نیچے دبیز قالین پہ میٹرس رکھا ہوا تھا اور ارد گرد کینڈلز پڑی ہوئی تھیں۔ یہ واحد جگہ تھی جہاں حیا کو آنے کی اجازت نہیں تھی۔ حیام کو میٹرس پہ لٹا کے حسام نے کمفرٹر کھول کے اس پہ دیا اور ریموٹ پکڑ کر سامنے موجود گلاس ڈور کو کھولا تو حیام نے آنکھیں وا کر کے حسام کو دیکھا۔ بند رہنے دے حسام، بہت ٹھنڈ ہے۔ حیام کے کہنے پہ حسام نے چونک کے اسے دیکھا اور دوبارہ سے بٹن دبایا تو گلاس ڈور بند ہونے کے بعد اس پر کرٹنز آ گئے، جس سے سامنے کا منظر بھی چھپ گیا، مگر شیشے کی چھت سے تاروں سے بھرا چاند نظر آ رہا تھا۔ حیام نے آگے بڑھ کر اپنا سر حسام کے سینے سے ٹکا دیا تو حسام نے مسکراتے ہوئے اسے اپنے حصار میں قید کر لیا۔ حیا موٹی ہو رہی ہے نا حسام،
میں کبھی اتنی موٹی نہیں تھی۔ حسام کی ہلکی سی بیئرڈ پہ انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا تو حسام کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ رینگ گئی۔ وہ اپنے بابا پہ گئی ہے۔ ماما بتاتی تھیں جب میں چھوٹا تھا تو بہت ہیلدی ہوتا تھا، 2-2.5 سال تک اپنی صحت کی وجہ سے کرال بھی نہیں کر پاتا تھا۔ حسام نے مسکراتے ہوئے کہا تو حیام کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ رینگ گئی۔ اور اگر آپ ساری زندگی موٹے رہتے پھر؟ حیام نے حیرانگی سے استفسار کیا تو حسام کا دلکش کہا گونجا، پھر کچھ نہیں، تمہیں ہی پرابلم ہونی تھی، جیسے ابھی میری قربت میں سانسیں رکتی ہیں تب بھی یہی ہونا تھا۔ حسام نے زومانی لہجے میں کہا تو حیام نے گھور کے اسے دیکھا۔ اور بسام آپ کو شریف کہتا ہے، حیام نے سر جھٹک کے کہا تو حسام نے سر کو خم دے کے اس اعزاز کو قبول کیا۔ میں شریف ہی ہوں مگر تمہارے معاملے میں بالکل نہیں، تعصب سے سر ہلاتے ہوئے کہا تو حیام نے سر جھٹک کے خود پر اچھے سے کمفرٹر لپیٹا۔ خود کے گرد لپٹے حسام کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھام کر حسام کی ہتھیلیوں پہ اپنا لمس چھوڑا۔ مجھے آپ سے بہت محبت ہے حسام، مجھے نہیں پتا مجھے یہ محبت کب ہوئی، مگر آپ ہمیشہ سے میرے دل اور روح میں شامل رہے ہیں۔ شاید جب نکاح ہوا، یا تب جب دادی کی ڈانٹ سے آپ نے بچایا تھا، یا تب جب آپ مجھے چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ بہت بدگمانیاں بھی آئیں، آپ سے نفرت کرنے کی بھی کوشش کی، مگر اس نفرت کا لبادہ اوڑھے ہوئے بھی میرا دل جانتا تھا کہ اسے شدت سے آپ سے محبت ہے۔ جب آپ پاکستان آئے تھے میرا دل آپ کو دیکھنے کے لیے مچل رہا تھا، میرا دل کر رہا تھا آپ میرے سامنے ہوں اور میں آپ کو دیکھتی رہوں، لیکن میں آپ سے دور رہنا چاہتی تھی کہ کہیں آپ مجھے ٹھکرا نہ دیں۔ میرے اندر آپ کو کھونے کا ڈر بیٹھ گیا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ اگر آپ کو میری محرومی کا پتہ چلا تو کیا آپ مجھے چھوڑ دیں گے۔ نم لہجے میں حسام کی ہتھیلیوں پہ نظریں جمائے ہوئے کہا تو حسام نے نرمی سے حیام کا رخ اپنی جانب کیا۔ ہماری نیتیں صاف تھیں، ہماری محبتیں سچی تھیں، ہم بے خبر تھے مگر ہمارا رب سب جانتا تھا، اور جب تک ہم بے خبر رہے اس نے ہماری حفاظت کی اور ہمیں اس قابل بنایا کہ جب ہم حقیقت سے واقف ہوئے تو دشمنوں سے بدلہ لے سکتے تھے۔ اور میں ہمیشہ سے تمہارا ہی تھا اور مرتے دم تک تمہارا ہی ہوں۔ کوئی محرومی ہو یا نہ ہو، مجھے تم سے دور نہیں کر سکتی۔ حیام کے چہرے پہ جا بجا اپنا لمس چھوڑتے ہوئے بوجھل گھمبیر لہجے میں سرگوشی کی تو حیام کی آنکھیں پل میں نم ہوئیں۔ حیام کو نرمی سے لٹا کے اپنی شرٹ اتار کے دور اچھالی اور حیام پہ جھکایا۔ آج ان کی شادی کو 2 سال ہو چکے تھے۔ اپنی اینیورسری ان سب نے ایک ساتھ سیلیبریٹ کرنے کا پلان بنایا تھا، تو وائٹ پیلس کو دلہن کی طرح سجا دیا گیا تھا۔ رضوان صاحب، فردوس بیگم اور اختر صاحب لاؤنج میں ٹہلتے تیاریاں دیکھ رہے تھے۔ حیا رضوان صاحب کے پاس، جبکہ فرشتے کو فردوس بیگم نے اٹھایا ہوا تھا، جبکہ امن صاحب اپنی ماما کے پاس تھے۔ تبھی سبھی لائٹس آف ہوئیں اور سپاٹ لائٹ آن ہوئی تو سیڑھیوں سے حسام اور حیام کو فوکس کیا گیا، جو ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے مسکراتے ہوئے نیچے آ رہے تھے۔ حسام نے بلیک پینٹ کوٹ کے ساتھ وائٹ شرٹ پہنی ہوئی تھی اور حیام ریڈ کلر کی باربی فراک میں ڈال ہی لگ رہی تھی۔ حسام لوگوں کے پیچھے ہی فاتین اور انان نیچے اترتے ہوئے دکھائی دیے۔ فاتین نے بھی بلیک پینٹ کوٹ کے ساتھ وائٹ شرٹ پہنی ہوئی تھی اور انان سیم حیام جیسی ڈریس پہنے۔ فاتین کو کوئی ویمپائر لگ رہی تھی جس نے شوہر کا ہاتھ پکڑنے کے بجائے بیٹے کو اٹھایا ہوا تھا۔ اسی طرح نبال، مائسہ، دانیال اور بسام بھی نیچے آئے، جنہیں دیکھ کر فردوس بیگم اور فرشتے نے تالیاں بجائیں، جبکہ حیا اپنے بابا کو دیکھ کے ان کی طرف مچلنے لگی تو حسام ایک ہی جست میں اپنی بیٹی کے پاس پہنچا۔ درمیان پر بنے اسٹیج پہ سپاٹ لائٹ آن ہوئی تو مائسہ اور بسام ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے وہاں آئے۔ مائسہ اور بسام کے ڈانس اسٹیپ کے بعد دانیال نبال کی کمر میں ہاتھ لپیٹے اسٹیج پہ آیا اور ایک ہاتھ نبال کی کمر اور دوسرے سے نبال کا ہاتھ تھامے ڈانس اسٹیپ لیا۔ پھر فاتین اور انان کی باری تھی۔ فاتین نے امن کو پکڑ کے رضوان صاحب کو پکڑایا اور انان کو اپنے حصار میں لے کے اسٹیج پہ آیا۔
अन्नान के होंठों पे अपना अंगूठा फेरते हुए खुमार आलूद नज़रें अन्नान के सरापे पे टिकाए गाने के बोल बोले तो अन्नान ने सटपटा के फातहन को देखा, जबकि हसाम अपनी बेटी और बीवी का हाथ थाम कर स्टेज पे आया था। तो हयाम के चेहरे पे हसाम की कुर्बत के अनगिनत रंग बिखरे। ये देख के नानी ने दिल से उन सब की खुशियों की दुआ मांगी थी। अन्नान और निबाल नीचे उतर के रिजवान साहब, फिरदौस बेगम और अख्तर साहब को भी स्टेज पर ले आई थी। जैसे ही गाना ख़त्म होने पे लाइट्स बंद हुई तो हसाम ने अपना शिद्दत भरा लम्स हयाम के होंठों पे छोड़ा तो हयाम को अपने रगो पै में सर्द लहर सिरायत करती महसूस हुई। जैसे ही लाइट्स ऑन हुई तो हयाम का सुर्ख चेहरा देख के हसाम ने आंख दबाई तो हयाम ने सटपटा के वहाँ से भागना चाहा। उन सब ने तकलीफ़ें झेली थी, हिजर काटा था, एक दूसरे से नफ़रत भी करनी चाहिए थी, मगर हर चीज़ पर उनकी बेलौस मोहब्बत और सच्ची नीयत बाजी ले गई थी। दुश्मनों ने उनकी इज़्ज़त पे वार करना चाहा, मगर अल्लाह ने उन्हें उतनी ही इज़्ज़त अता कर दी, क्योंकि इज़्ज़त और ज़िल्लत का वो ही मालिक है, वो चाहे तो क्या नहीं मुमकिन। दुश्मन साजिश करते हुए इसे भूल जाते हैं कि कातिबे तकदीर तो वो ही है, सबसे बड़ा प्लानर तो वो ही है। और फिर साबित भी हो गया, रुसवा करने वाले खुद रुसवा हो गए, दर्दनाक मौत उनका अंजाम बनी और सब्र करने वालों पर रब की रहमत नाजिल हुई और अब वो सब एक दूसरे के साथ खुशियां समेट रहे थे।